ہم اس پہ بھی وقت ایک اچھا خاصا وقت اس پہ بھی صرف کریں. ایک آدھ 2 منٹ میں مذہب کی طرف بھی واپس آتا ہوں. جب ہم اسلامک بینکاری کی بات کرتے ہیں تو اسلام کے بنیادی اصولوں کی جانکاری بھی اس کا ایک بہت اہم بلکہ ایک بنیادی رکن ہے. آپ سب یہاں پہ اچھے خاصا علم رکھتے ہیں اسلام کا، اس لیے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تناظر میں جب بات رکھی جائے تو اس سے ایک پس منظر اور اس پس منظر سے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے کہ ہم کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں مذہب کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ فقہ اسلامک لاء کو کہتے ہیں یا اسلامی قانون ہے. شریعت ایک اس سے بڑا حصہ ہے جس میں ایمانیات بھی شامل ہے اور قانون بھی شامل ہے. شریعت سے مراد راستے بھی ہیں، ایک راستہ جو کہ کسی سورس کی طرف لے جائے اس سے بھی ہم شریعہ کہتے ہیں. اور جب اسلامی شریعت کہتے ہیں تو اسلامی شریعت سے مراد اسلام کی انڈرسٹینڈنگ یا اسلام کا سورس، انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک لاء. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس شریعت کے جو سب سے بنیادی مصادر ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں، اور انہی بنیادی مصادر سے جڑا ہوا جو دوسرا سورس ہے یا دوسرا جو مصدر ہے وہ اجماع، قیاس، اجتہاد وغیرہ ہے. اور ان سب کی اپنی حیثیت ہے فقہ میں، قانون میں، اور اس کے ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. جو فقہ جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں اس بات سے واقف ہیں. تمام قانون کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں شریعت دی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. شریعت ایک ذریعہ ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا، اور مقصد کی بات جب ہم کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور عبادت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عبادت سے مراد آپ سب حضرات واقف ہیں. میں دوسری طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری عبادات کی مقبولیت کا دار و مدار ہمارے رزق کے حلال ہونے پہ ہے. اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی. قیامت کے روز اس شخص کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے لے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ حرام کے مال سے پلا بڑھا گوشت پوشت صرف جہنم کی آگ کے لائق ہے. تو ان سب پس منظر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو جب تک ہماری معیشت، ہمارا کمانا درست نہیں ہے، شاید ہماری یہ آخرت بھی درست نہیں ہو پائے گی کبھی. تو یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں سے کمائیں، کیسے کمائیں، کس طریقے سے کمائیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو بچا سکیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے. شریعت کے مقصد اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اپنے لیے نہیں بلکہ ہماری آسانی کے لیے فراہم کی ہے. ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہم دنیا کے ایک نظام، دنیا میں رہتے ہوئے ایک نظام کو فالو کرتے ہوئے اپنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کریں. اس پہ مختلف علماء نے، مختلف اکابرین نے اس میں باتیں کی ہیں، جس میں امام غزالی، امام شاطبی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام آتا ہے. لیکن اگر آپ لب لباب پہ بات کریں تو سب سے پہلا ہے کہ انسانیت کو نقصان سے بچانا اور اس کی بھلائی کے لیے راہیں ہموار کرنا، یہ 2 مقصد ہیں شریعت کے. امام غزالی نے اس کو الگ انداز سے کہا کہ تحفظ دین، تحفظ نفس، تحفظ عقل، تحفظ نسل، مال، یہ سب شریعت کے مقصود میں سے ہے. امام شاطبی نے اس کو ایسے کہا ہے کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی شریعت کا مقصد ہے، اور بنیادی ضروریات کے بعد جو چیزیں انسان کو تحسینیات کی طرف لے جائیں، شریعت اس کی بھی تکمیل کی کوشش کرتی ہے. ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، جو انسان کی تین لیول کی ضروریات ہیں، 3 طرح کے ضروریات ہیں، ان کی تکمیل جو ہے شریعت کا مقصد ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ انسانیت کو
نقصان سے بچانا اور انسانیت کو بھلائی کی طرف لے جانا، یہی شریعت کا مقصد ہے۔ اب آپ اگر انسانی زندگی کو خانوں میں بانٹیں ایک مومن کے، تو ایک طرف عبادات ہیں، ایک طرف معاملات ہیں۔ اس کے بھی اور سب سیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے اصل موضوع سے بہت دور نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ عبادات کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے، عبادات ہم اس رشتے کو کہتے ہیں، یہاں میں ٹیکنیکل سینس میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، جس میں مخلوق اپنے خالق سے رجوع کرتا ہے، مخلوق کا خالق سے رشتہ کو ہم عبادات کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور ایک معاملات ہیں جس میں مخلوق سے رشتے، دنیاوی رشتے، دنیاوی معاملات، دونوں کے لیے شریعت میں 2 طرح کے اصول ہیں۔ عبادات کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں اور جس طریقے سے بتائی گئی ہیں آپ اس کو ویسے کریں، اور باقی کسی اور طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے عبادات۔ اس کے برعکس جب معاملات میں ہم آتے ہیں تو معاملات میں بتایا گیا کہ اصول یہ ہے کہ آپ محرمات سے بچیے، ناجائز چیزوں سے بچیے، باقی سب جائز ہیں۔ تو ہم جب معاشیات کی بات کریں یا دنیاوی کسی اور طرح کے معاملات کی بات کریں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، بنیادی کوشش، کہ کم سے کم ہم حرام سے بچ سکیں۔ حرام سے بچنے کے لیے اگر مکروہ میں بھی انوالو بھی ہونا پڑے تو اسکالرز کہتے ہیں، ہمارے فقہاء اور علماء کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ حرام سے بچنے کی ہے۔ جب ہم معاشیات میں یا فائننس کی بات کرتے ہیں یا استثمار کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اور بڑے گناہ کی چیز ہے وہ سود ہے، ربا ہے۔ 2 اور چیزیں ہیں جن کے اسلام میں بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے جہاں تک فائننس کا یا معاشیات کا تعلق ہے، ربا، غرر اور میسر۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو فرض کے طور پہ ہیں معاشیات کے متعلق سے، جیسے زکوٰۃ ہیں، فطرات ہیں، اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت قانونی شرعی لحاظ سے وہ مستحب بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی ہو سکتی ہے اور مکروہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بنیادی جو ضرورت ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے پہلے بچا کیسے جائے، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ان کو کیسے عمل میں لایا جائے۔ ربا کے تعلق سے آپ سب کافی قاعدے سے واقف بھی ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے آج کا بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اور مثالیں کیا ہوتی ہیں کہ قرآن کی اگلی آیت تھی جی ربا کے بعد ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ اور تم پر ظلم ہو۔ اور اگر ہم نے قرض دیا ہے، قرض لینے والے نے اگر 10 سال کے بعد لوٹایا تو میرے اوپر ظلم ہو گیا، تو اگر میں کچھ زیادہ لیتا ہوں تو میرے اوپر تبھی میرا ظلم بچتا ہے، ورنہ میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مقصد کے لحاظ سے اگر پہلے زمانے میں دیکھا جائے تو کسی کی معاشی صورتحال کا استحصال کرنا ربا تھا، کیونکہ لوگ 2 گنا اور 4 گنا سود لیا کرتے تھے اور اس سے جو ہے استحصال ہوتا تھا سماج کے غریبوں کا۔ لیکن آج تو بینکوں میں ہم جب لیتے ہیں تو بینک تو کما کر کے ہمیں دیتا ہے، لہٰذا وہ بینک کا انٹرسٹ ربا نہیں ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ اور بھی آرگومنٹس دیے جاتے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ہمیں اس کا نظام ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، اور ایک آدھ ایسے بھی آرگومنٹس آتے ہیں کہ بھئی دارالحرب میں اس چیز کا اجازت ہے۔ اگر آپ مذہبی کتابوں کا جائزہ لیں تو دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے، دنیا کے تمام مذاہب اصلاً تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے لیکن بعد میں ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے جب ان کے تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اور نئے پیغمبروں کے ذریعے پیغامات بھیجے۔ آپ اگر یہود و نصارہ کی کتابیں بھی دیکھیں تو آج بھی مل جاتی ہیں تعلیمیں جس میں یہ ہے کہ سود مت لو، بلکہ قرآن تو کہتا تھا کہ انہوں نے تو سود لیا اس لیے تو ان کے اوپر یہ لعنتیں ہیں۔
یہودیوں نے اپنی کتابوں میں ترمیم کی اور کہا کہ سود لینا ناجائز ہے، مگر یہودی سے، تم دوسروں سے تو سود لے ہی سکتے ہو، کیونکہ ان کے نزدیک باقی افراد ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، معزز اور مقرب تو اللہ کے صرف وہ ہیں ان کے نزدیک۔ عیسائیوں کی تعلیم دیکھیں اور تو ان کے ہاں کرمنل آفینس تھا، 18ویں صدی تک سود لینا ایک کرمنل ایکٹ تھا، لیکن ان کے ہاں جب پوپ نے بادشاہوں کو فائننس کرنا شروع کیا تو انہوں نے 2 حصے کیے سود کے، ایک کا نام رکھا یوجوری اور دوسرے کا نام رکھا انٹرسٹ۔ یوجوری اس چیز کو کہا جس کے بارے میں ہے کہ یہ ایکسپلائٹیٹیو ہے اور یہ بہت ہی ایگزابیٹنٹ ہے، بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور استحصال پہ مبنی ہے، لہٰذا یہ یوجوری ہے، یہ اس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اور انٹرسٹ کو وہ کہتے تھے کہ نامنل ہے اور یہ تو نارمل ریٹ آف پروفٹ ہے۔ تو جب کسی مذہب کے ٹھیکیدار قانون میں اس طرح سے تبدیلی کر کے اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کوششیں کی گئیں مختلف، جس کا میں نے ذکر کیا۔ آج کا موضوع میرا سود کا نہیں ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا اس پہ، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دنیا کے تمام مذاہب میں آپ دیکھیں، ایون ہندوازم میں دیکھیں تو اس پہ پابندی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس کے لیے لون نہیں ہوتا تھا، وہ تو ضرورت کے وقت لون ہوتا تھا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عباس طائف اور مدینہ کے بزنس مین کو فائنینس کیا کرتے تھے، اور وہی سود تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے وقت کہا کہ میری طرف سے میرے چچا کا جتنا بھی سود ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ ریٹ کیا ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے، اس میں یہ بھی تفریق نہیں ہے کہ بزنس کے لیے لیا گیا تھا یا ضرورت کے لیے لیا گیا تھا۔ سود ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ضرورت کے لیے لیا جائے یا بزنس کے لیے لیا جائے، سود ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربا النسیہ یا ربا الجاہلیہ جسے یا ربا القرآن کہتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الحدیث کا بھی ایک تصور یا ربا الفضل کا بھی ایک تصور ہمارے یہاں آیا، جس میں کموڈیٹیز کا لین دین اگر ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے زیادہ مقدار میں اور کم مقدار میں، تو وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ ربا ہے۔ ربا کے بارے میں ایک چیز آپ سے کہہ کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ 1981 میں OIC جو ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو پہلے تھی اب اسلامک کوپریشن ہے، اس کی اسلامک فقہ اکیڈمی نے اس بات پہ غور و خوض کے بعد اجماع سے یہ بات کہی کہ موجودہ بینک انٹرسٹ اور ربا میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور اس بات پہ علماء کے درمیان کبھی کنفیوژن نہیں رہا ہے۔ ہاں، وکلاء کے درمیان البتہ کبھی نہ کبھی اور کچھ اور طبقات کے درمیان یہ بات آتی رہی ہے کہ بینک کا انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں، لیکن ایک جب اجماع ہو اور اس پہ بات ہو جائے اور پورے ملت اسلامیہ اس بات پہ کہ علماء اگر اس بات پہ متفق ہو جائیں تو ہمارے لیے کوئی اور گنجائش نہیں بچتی۔ غرر جو دوسرا پروہیبیشن ہے، غرر ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان میں کوئی ایسا کنفیوژن ہو جس سے ان کے اندر بدگمانی کے بڑھنے کا یا جھگڑے کے بڑھنے کا امکان ہو جائے۔ غرر، کوئی شخص ایسی چیز بیچے جس پہ وہ مکلف نہ ہو کہ وہ دے پائے گا، کوئی شخص ایسی چیز بیچے جو کہ وہ خود اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو، کوئی شخص کوئی ایسی چیز بیچے جس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، جس کے فیچرز کے بارے میں، جس کی خصوصیات کے بارے میں لوگوں کو واقفیت نہ ہو، تو یہ بھی اسلامی معاشیات کے حساب سے پروہیبیٹڈ ہے، ممنوع ہے۔ کوئی شخص تالاب کی مچھلی بیچ دے کہ لے جاؤ میں نے بیچ دیا اتنا، کتنی مچھلی ہے نہیں معلوم، پکڑا ہی نہیں گیا ابھی، پھل بیچ دے جو ابھی پھلا ہی نہیں ہے اس میں، یا اسی طرح سے کوئی اور ایسی چیز ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی یا آج کے معاملات میں بھی غرر کا اطلاق ہوتا ہے، خاص طور سے انشورنس وغیرہ میں۔ یہ ایک دوسری چیز ہے غرر، یا معاہدے میں کوئی ایسی شرائط ہوں یا جو ایسی چیز ہوں جو کہ کلیئر نہ ہوں، میں کوئی چیز پے کر رہا ہوں اور کوئی چیز آپ دیں گے، یہ غرر ہے، یہ بھی ممنوع قرار ہے۔ میسر آپ سب واقف ہیں کہ میسر سے مراد جوا ہے، قمار ہے، جہاں پہ اصلاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ مال ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے لیکن تجارت نہیں ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا جب ہم اسلامی معاشیات کی بات کریں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
بینکنگ پہ آتا ہوں. بینکاری کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بینکاری اور اس کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز ایک ضرورت کو، سماج کی ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بینکاری کی ضرورت ہی کیا ہے، بینکوں سے ختم کرو نا، بینک پرانے نہیں تھے، ہمارا کام چل گیا اب بھی چل جائے گا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بینک کوئی نفع بخش کام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر کر رہے ہیں تو شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ سماج کی ضرورت کو پورا کرنا شریعت کے دائرے میں یہ سماج کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز ہیں، کچھ رقومات جمع ہوتی ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ کاروبار کریں، وہ بزنس کریں. اگر کوئی ایسا ادارہ ہو جو دونوں کو ملا دے تو سماج میں بھلائی بڑھے گی. کیسی بھلائی؟ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے، لوگوں کے نفع بڑھے گا، لوگوں کے کاروبار بڑھیں گے. یہ سب سماجی بھلائی کا کام ہے. اگر کوئی ایسا ادارہ آتا ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے کہ لاکھوں لوگوں سے پیسے کو جمع کرے اور جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرے، تو یہ شریعت کی روح سے ایک بھلا کام ہے. اس کی ضرورت ہے اور ایسے ادارے ہونے چاہیے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ادارے غلط طریقے سے شریعت پہ کام کرتے ہیں. آپ ایک موجودہ بینک کو دیکھیں، وہ سود پہ پیسے لیتا ہے اور سود پہ پیسے دیتا ہے. حالانکہ اس کا کام اچھا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے. اس نے پیسے سستے خریدے ہیں اور پیسے مہنگے بیچ رہا ہے. پیسے کی خرید و فروخت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے ایک یونٹ ہے لوگ چیزوں کی مقدار کو ناپنے کا. جس طرح سے میٹر اور جس طرح سے گرام اور کلو گرام ہوتے ہیں اسی طرح سے پیسہ بھی ہوتا ہے. اس کو پہن نہیں سکتے، اوڑھ نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، لیکن اس کو استعمال کر کے بزنس بڑھا سکتے ہیں. اگر وہ خود اپنے آپ میں خریدے اور بیچے جانے لگے تو مارکیٹ میں ڈسٹارشنز پیدا ہوں گے، مارکیٹ خراب ہو جائے گی، جس کا نقصان ہوگا سماج کو. تو بینک یہاں پہ پیسے کو خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے. اگر اسی میں لوگ پیسہ کمائیں تو پیسے کو معیشت میں لا کے کون لگائے گا؟ تو اگر ہم بینک کا تنقیدی جائزہ لیں تو اس کا کام تو درست ہے، اس کا مقصد بھی درست ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، پیسے کی خرید اور پیسے کی فروخت اور سود، یہ ایک مسئلہ ہے اسلامی اعتبار سے، کیونکہ یہ ربا ہے اور ربا سے ہمیں بچنا ہے. دوسرا جو بینک کی خاصیت ہے وہ یہ کہ وہ نفع کے کاموں میں پیسے لگائے گا، چاہے جہاں سے بھی نفع آ رہا ہو. اب اس میں اگر انسانوں کے لیے نقصان دہ چیز سے بھی نفع آ رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان دنیا کا ہو رہا ہے، ہوا کرے. وہ شراب کے کاروباروں میں پیسے لگائے گا، وہ تمباکو کے کاروباروں میں پیسے لگائے گا، وہ کسی ایسے کاروبار میں پیسے لگائے گا کیونکہ اس کا مقصد ہے نفع کمانا اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے. تو یہ دو ایسی بنیادیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ایک ایسا بینکنگ نظام تجویز کریں جو سماج کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرے مگر جائز طریقے کے ساتھ. اسی کام کو ہم اسلامک بینکنگ کے نام سے جانتے ہیں. لفظ اسلام کا لگا ہونا ضروری نہیں شرعی انداز سے، شرعی اعتبار سے، بلکہ یہ لفظ اسلام تو تب آیا ہے جب ہمارے علماء اور اکابرین نے انگریزوں سے یہاں پہ جہاد کیا. تو بعض مرتبہ ان کی رائٹنگز جب آئیں تو کسی نے کہا ارے تم لوگ تو کیپٹلسٹ کے خلاف ہو، اس کا مطلب سوشلسٹ ہو گئے. جب ان کو کہا تو لوگوں نے کہا ارے تم لوگ تو کیپٹلسٹ ہو گئے. تو لفظ اسلامک اکنامکس وجود میں آیا. جب کیپٹلزم کے خلاف بات کی تو انہوں نے کہا کہ ارے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ تب اسلام آیا. ورنہ اگر آپ پوری اسلامی تاریخ دیکھیں تو اسلامک بینکاری کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، اسلامی معاشیات کا لفظ نہیں ملے گا. تو ایک عام بینک لوگوں سے رقومات جمع کرتا ہے، لوگوں کو قرضے دیتا ہے اور سود پہ معاملہ کرتا ہے. اور وہ بینک کوئی ایسے بزنس میں بھی شمولیت اختیار کرتا ہے یا فائنینس کرتا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے شراب، جوا وغیرہ. ایک اسلامی بینک ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے وہی کام کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اس پیسے سے تجارت کرتا ہے اور تجارت سے ہونے والے نفع کو لوگوں سے شیئر کرتا ہے، لوگوں سے بانٹتا ہے.
سوال جواب کے درمیان انشاءاللہ اگر کچھ اور بات آئی تو میں اس پہ بات رکھوں گا۔ اسلامک بینک کوئی ایسا کام کی فائنینسنگ نہیں کرے گا، کوئی ایسے بزنس کی فائنینسنگ نہیں کرے گا جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے اس میں اس کو کتنا ہی نفع آ رہا ہو۔ تو بینکنگ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اسلامک اور عام بینکوں میں فرق یہ ہے کہ عام بینک سودی کاروبار کرتے ہیں، اسلامک بینک سود سے بچتا ہے۔ عام بینک کسی بھی طرح کے کاروبار جس میں نفع ہو اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اسلامی بینک جائز کاموں میں ہی صرف اپنے پیسے لگا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے، باقی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ بھی پیسے جمع کرتے ہیں لوگوں سے اور وہ بھی ایک عام بینک بھی کرتا ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں کہ اسلامک بینک میں کیا خصوصیات ہیں تو اس میں ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں نے بھی کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو نظام ہے یہ زیادہ ایفیشینٹ نظام ہے، ایفیشینٹ، مؤثر۔ کیوں؟ کیونکہ عام بینک کے پاس جائیں گے جب 1 لاکھ کا قرض لینے تو وہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس گھر پہ لوٹانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تبھی آپ کو پیسہ ملے گا، یعنی کہیں نہ کہیں سے سیکیورٹی اگر آپ کے پاس ہے تبھی آپ کو قرض ملے گا۔ کوئی غریب کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے بینکوں سے کبھی کچھ نہیں ملتا، اسی لیے غریب علاقوں میں بینک بھی نہیں کھلتے۔ ہندوستان کے 90% لوگوں کے پاس بینک نہیں ہے، صرف 10% عمرہ کے درمیان بینک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ پیسے والوں کو پیسے کی ضرورت ہے تو دے گا۔ اس کے برعکس اسلامک بینک کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ کے اندر